اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیزان محترم، آج آپ کے سامنے جناب حر کا تذکرہ کرنا ہے۔ یہ وہی حر ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو روکا اور امام حسین علیہ السلام کو کربلا سے آگے جانے نہ دیا گیا۔ ابن زیاد کا حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو ایسی جگہ پر روک دو کہ جہاں پر گھاس اور پانی تک نہ ہو۔ حر یزید کا سپاہی تھا، حکم کے تابع تھا، اور اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ بات یہاں تک آ جائے گی کہ یہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیں گے۔ اور اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا چراغ روشن کیا۔ جب دونوں طرف جنگ کی کارروائی مکمل ہو گئی اور لشکر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے تو حر یہ دیکھ کر کہ اب جنگ یقینی ہے، عمر ابن سعد کے پاس آیا اور سوال کیا، کیا تم واقعاً امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرو گے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، ایسی جنگ کروں گا کہ سر اور ہاتھ کٹ کٹ کر گریں گے۔ اور حر نے پوچھا کہ اس رسول اللہ کے بیٹے نے جو تمہارے سامنے شرائط رکھی تھی، کیا وہ قبول کرنے کے قابل نہیں تھی؟ ابن سعد نے جواب دیا کہ اگر یہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں قبول کر لیتا، لیکن تمہارا امیر ابن زیاد اسے قبول نہیں کرتا۔ اور یہ جواب سن کر لشکر سے ہٹ کر اپنے ہم قبیلہ اور ساتھی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ آج تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ حر نے کہا کہ تم اپنے گھوڑے کو پانی نہیں پلانا چاہتے؟ وہ ساتھی کہتا ہے، خدا گواہ ہے کہ میں سمجھ گیا کہ حر لشکر کو چھوڑنا چاہتا ہے اور یہ نہیں چاہتا کہ میں اسے لشکر چھوڑتے ہوئے دیکھوں، لہٰذا میں نے اسے کہا کہ میں نے ابھی گھوڑے کو پانی نہیں پلایا اور اب میں اسے پلانے جا رہا ہوں۔ وہ اس وقت جہاں تھا وہاں سے چلا گیا۔ خدا کی قسم، اگر حر مجھے اپنے ارادے سے آگاہ کر دیتا تو میں بھی امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ حر آہستہ آہستہ امام حسین کی طرف چلا۔ ابن سعد کا ایک سپاہی یہ دیکھ کر بولا، اے حر، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا حملہ کا خیال ہے؟ لیکن حر نے کوئی جواب نہ دیا اور کانپنے لگا۔ اس سپاہی نے کہا کہ یہ تمہارا حال ہے، مجھے شک میں ڈال رہا ہے۔ خدا گواہ کہ میں نے تمہیں کسی جنگ میں اس حال میں نہیں دیکھا۔ اگر لوگ مجھ سے پوچھتے کہ کوفہ کا بہادر ترین انسان کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا، لیکن اس وقت تمہاری کیا حالت ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ حر نے جواب میں کہا، اللہ گواہ ہے، اس وقت میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں، اور اللہ ہی گواہ ہے کہ میں جنت کے بدلے کس چیز کو اختیار نہیں کروں گا، چاہے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ یہ کہہ کر حر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا ابن رسول اللہ، میں وہی ہوں جس نے آپ کو وطن واپس جانے سے روکا، اور میں آپ کے ساتھ رہا یہاں تک کہ میں آپ کو اس سرزمین پر لایا۔ مجھے یہ خیال ہی نہ تھا کہ یہ لوگ آپ کی باتوں کو تسلیم ہی نہیں کریں گے اور آپ کو ان حالات سے دوچار کریں گے۔ خدا گواہ ہے، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی تو میں اس معاملے میں اپنا ہاتھ ہی نہ ڈالتا۔ میں نے جو کیا ہے اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ کیا میری توبہ قبول ہے؟ بس عزاداران حسین، امام حسین علیہ السلام وہ کریم جن کی صفات میں شامل ہے۔ ایک مرتبہ
انہوں نے امام حسین علیہ السلام نے حر کو معاف کر دیا۔ عزاداران حسین، تصور میں آپ لائیں اتنی بڑی خطا کہ جس کی وجہ سے حسین کے خیموں میں التش التش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور وہ شخص بھی سامنے کھڑا ہے جو سبب بنا، لیکن حسین علیہ السلام کی مہربانی، شفقت اور دریا دلی دیکھیں کہ جب کوئی اپنی خطا پر پشیمان ہو کر آ جائے حسین کے دروازے پر، تو حسین حر جیسوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ عزاداران حسین، حر کی خطا کو جب معاف کر دیا گیا تو جناب حر نے چاہا کہ مجھے جنگ کی اجازت دی جائے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے انہیں روکا اور کہا، اے حر، تم ابھی میرے مہمان ہو، ابھی تمہیں نہیں بھیجتا ہوں۔ لیکن جناب حر نے کہا، مولا، میں چاہتا ہوں کہ میں پہلے آپ کے لیے اپنی جان قربان کروں۔ تو بس عزاداران حسین، حر کے اصرار پر امام حسین نے اجازت دی، اور جب جناب حر میدان جنگ پر آئے تو انہوں نے رجز پڑھا اور کہا کہ تم نے خود ہی انہیں بلایا ہے، دعوت دی۔ جب وہ تمہارے پاس آ گیا تو تم نے جو کہا کرتے تھے کہ تم اس کے دشمنوں سے ان کے ساتھ مل کر جنگ کرو گے، اور اب تم نے ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا اور چاہتے ہو کہ انہیں قتل کر دو۔ تم نے اس طرح پکڑ لیا ہے کہ سانس لینے کا راستہ بھی بند کر دیا، اور ہر طرف سے ایسا محاصرہ کر لیا کہ خدا کی وسیع و عریض زمین ان پر تنگ کر دی۔ یہ بزرگ تمہارے ہاتھوں قیدی بن گیا۔ تم نے فرات کا بہتا ہوا پانی ان کے بچوں، ان کی خواتین پر بند کر دیا، جسے یہودی، عیسائی، مجوسی پی رہے ہیں۔ علاقے کے تمام لوگ اس سے سیراب ہو رہے ہیں، لیکن تم نے ان لوگوں کو پیاس کے لیے چھوڑ دیا۔ تم نے محمد و آل محمد کے خاندان کے بارے میں کیا بری رسم قائم کی۔ عزاداران حسین، اس کے بعد جناب حر نے لشکر یزید پر حملہ کیا اور بڑی بہادری کے ساتھ یزیدی لشکر پر وار کرتے رہے اور بہت سو کو واصل جہنم کرتے رہے، اور پھر آخر میں خود بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ اور جب امام حسین علیہ السلام کے پاس جناب حر کو زخمی حالت میں لایا گیا، ابھی تھوڑی سی زندگی کی رمق باقی تھی، امام حسین علیہ السلام نے جناب حر کے چہرے سے مٹی کو صاف کیا۔ شاید حر اپنی گناہوں کی معافی مانگ رہا ہو، لیکن امام حسین کا یہ جملہ جناب حر کی آخری سانسوں کو بھی سکون عطا فرما گیا۔ امام نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ تمہاری ماں نے تمہارا بہترین نام حر رکھا، تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔ حر کے ساتھ حر کا بیٹا اور بھائی بھی امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں شہید ہوئے اور جام شہادت نوش فرمایا۔